تو اس مرحلے پر آئیے اب ہم فراق کی ایک اور عمدہ غزل آنکھوں میں جو بات ہو گئی ہے جناب عبدالستار غزالی سے سنتے ہیں، ان کے خاص انداز میں۔ غزالی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، تشریف لائیے غزالی صاحب۔ آداب عرض ہے، السلام علیکم تمام معزز خواتین حضرات۔ وہ کہتے ہیں نا اب جگر تھام کے بیٹھو کہ میری باری آئی۔ تو یہ فراق گورکھپوری صاحب کی جو غزل ہے یہ بہت چھوٹی سی غزل ہے، بڑی مختصر بحر کی۔ تو اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ارشد رشید صاحب کی فرمائش پہ چند جملے میں پیش کروں۔ چاہتے ہیں سو آپ کریں، ہم کو عوض کہتے ہیں جی دیکھی جو میری نبض، دیکھی جو میری نبض تو کچھ لمحے سوچ کر کاغذ لیا اور عشق کا بیمار لکھ دیا، کاغذ لیا اور عشق کا بیمار لکھ دیا۔ صدقے کیوں نہ جاؤں ایسے طبیب کے، صدقے کیوں نہ جاؤں ایسے طبیب کے نسخے میں جس نے شربت دیدار لکھ دیا۔ نہیں یہ فراق کا نہیں ہے، تو ایسے ہی مجھے نظر آیا، میں نے کہا کہ چلیے۔ بہت اچھا تھا، بہت بہت شکریہ جناب، ذرا نوازی کا۔ اچھا جی، اب میں فراق گورکھپوری صاحب کی وہ غزل پیش کروں گا جو میں نے چوز کی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں، آنکھوں میں جو بات ہو گئی ہے، آنکھوں میں جو بات ہو گئی ہے، ایک شرح حیات ہو گئی ہے، ایک شرح حیات ہو گئی ہے۔ مدت سے خبر نہ دل کی، مدت سے خبر ملی نہ دل کی، مدت سے خبر ملی نہ دل کی، شاید کوئی بات ہو گئی ہے، شاید کوئی بات ہو گئی ہے۔ اور جس شے پہ نظر پڑی ہے میری، جس شے پہ نظر پڑی ہے میری، تصویر حیات ہو گئی ہے، تصویر حیات ہو گئی ہے۔ اور کیا جانیے موت پہلے کیا تھی، کیا جانیے موت پہلے کیا تھی، اب میری حیات ہو گئی ہے، اب میری حیات ہو گئی ہے۔ اور اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے، بیمار کی رات ہو گئی ہے۔ اور مٹنے لگیں زندگی کی قدریں، مٹنے لگی زندگی کی قدریں، جب غم سے نجات ہو گئی ہے، جب غم سے نجات ہو گئی ہے۔ اور اکا دکا صدائے زنجیر، اکا دکا صدائے زنجیر، زندہ میں رات ہو گئی ہے۔ اور ایک ایک صف فراق اس کی، ایک ایک صفت فراق اس کی، ایک ایک صفت فراق اس کی، دیکھا ہے تو ذات ہو گئی ہے۔ اور آنکھوں میں جو بات ہو گئی ہے، ایک شرح حیات ہو گئی۔ بہت بہت شکریہ، اور غلطیوں کی معافی چاہتا ہوں۔ غزالی صاحب ہمیشہ کی طرح بہت عمدہ۔ تو عزیز دوستو، فراق کا اسلوب، لفظیات اور نگارشات بہت اچھوتے اور دیگر شعراء سے خاصے مختلف اور منفرد ہیں، اور یہ سب کچھ ان کے وسیع تجربے، اعلیٰ تعلیم و تربیت اور ذہنی بلندی کے مرہون منت ہیں۔ فراق نے اردو، فارسی، ہندی، سنسکرت اور انگریزی، مغربی یا آفاقی ادبیات کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ اس میں میر و غالب، سورداس، تلسی داس، کبیر، شیکسپیئر، کیٹس، شیلی، ورڈسورتھ سے بہت متاثر تھے، ٹیگور اور فرائڈ وغیرہ سبھی کے مطالعے سے انہوں نے استفادہ کیا۔ اس کے علاوہ گھر کے مذہبی ماحول اور ویدوں اور ہندو دھرم کی کتابوں اور دیومالا یعنی میتھالوجی نے بھی ان کے کلام کو خاصا مالا مال کیا۔
گویا ان کی رسائی علم و ادب کے ہمگیر ذخیروں اور خزانوں تک تھی جو کم ہی شعراء کو حاصل ہے، اور اس طرح لب و لہجے کی چاشنی اور مٹھاس، ندرت بیان، تلذذ اور جنسی جذبات و احساسات کی لطافت ان کی شاعری میں سما گئی۔ فراق کی شاعری داخلی اور خارجی دونوں رویے لیے ہوئی ہے، جہاں اس میں فرائڈ کی تحلیل نفسی کا اثر ہے، وہیں معاشی و سماجی نظریات اور انسانی درد و کرب کا گہرا احساس بھی ہے۔ زمانے اور ان کے عہد کی عکاسی کے ساتھ ہی ان کا 90% کلام خالصتاً عشقیہ ہے، لیکن روایتی عشق حقیقی اور عشق مجازی سے بالکل الگ تھلگ ایک دوسری نوعیت کا ہے۔ ان کے لہجے کی دھیمی دھیمی غنائیت، نرمی اور کھلاوٹ، رمزیت، رس و لوچ نے ان کی شاعری میں جان ڈال دی ہے۔ فراق کے ہاں جنس اور اسرار جنس کی عکاسی بھرپور انداز میں ملتی ہے، لیکن کسی اوچے پن اور احساس گناہ کے بغیر۔ دیکھیے یہ شعر: ذرا وصال کے بعد آئینہ تو دیکھ ہے دوست، ذرا وصال کے بعد آئینہ تو دیکھ ہے دوست، تیرے جمال کی دوشیزگی نکھر آئی، تیرے جمال کی دوشیزگی نکھر آئی۔ آئیے تو اس مرتبہ فراق کی ایک اور غزل سکوت شام مٹاؤ بہت اندھیرا ہے، جناب محمود حسین سے سنتے ہیں۔ محمود حسن صاحب ہمارے بہت ہر دل عزیز، کرم فرما، بہت دیرینہ، اور خود بھی ٹریسی میں کرتے ہیں اپنا پروگرام اپنے گھر پہ ہی، اور بہت عمدہ طعام رہتا وہاں پہ، کھانے پینے کا زبردست انتظام۔ میں تو اس کے لیے ہمیشہ ان کے یہاں جانا چاہتا ہوں۔ تو آئیے محمود حسن صاحب آپ سے سنتے ہیں۔ حاضرین محفل، آدابرز، سب سے پہلے میں اردو اکیڈمی کے منتظمین کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اتنے عرصے کے بعد انہوں نے پھر یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور یہ خوبصورت محفل سجائی ہے۔ یہ غزل پڑھنے سے پہلے میں صدر محفل کی اجازت سے 2 اشعار پڑھنا چاہوں گا جو میں کالج کے زمانے سے یاد ہیں، لیکن جب میں کالج میں تھا تو مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ فراق گورکھپوری کے اشعار ہیں۔ اب جا کے مجھ کو معلوم ہوا کہ ان کے اشعار ہیں۔ تو یہ ایک پہلا ان کا یہ شعر ہے جو مجھے یاد ہے: ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں، اور ہم تجھے بھول گئے ہوں کبھی ایسا بھی نہیں۔ اور ایک اور شعر ہے، شعر زمانہ، کہتے ہیں کہ تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو، تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو، تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں، تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں۔ تب میں اس غزل کا مطلب عرض کرنا چاہوں گا: سکوت شام مٹاؤ بہت اندھیرا ہے، سکوت شام مٹاؤ بہت اندھیرا ہے، سخن کی شمع جلاؤ بہت اندھیرا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ غم فراق کی تنہائیوں کی آہٹ پر، غم فراق کی تنہائیوں کی آہٹ پر کشاں کشاں چلے آؤ بہت اندھیرا ہے، آہستہ آہستہ چلے آؤ بہت اندھیرا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہر ایک چراغ سے ہر تیرگی نہیں مٹتی، ہر ایک چراغ سے ہر تیرگی نہیں مٹتی، چراغ اشک جلاؤ بہت اندھیرا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ
دیار غم میں دل بے قرار چھوٹ گیا، دیار غم میں دل بے قرار چھوٹ گیا، سنبھل کے ڈھونڈنے جاؤ بہت اندھیرا ہے۔ اور یہ رات وہ ہے کہ سوجھے جہاں نہ ہاتھ کو ہاتھ، یہ رات وہ ہے کہ سوجھے جہاں نہ ہاتھ کو ہاتھ، خیالوں دور نہ جاؤ بہت اندھیرا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے گا، پسے گناہ جو ٹھہرے تھے چشم آدم میں، پسے گناہ جو ٹھہرے تھے چشم آدم میں، ان آنسوؤں کو بہاؤ بہت اندھیرا ہے۔ اور یہ آج کی مناسبت سے یہ شعر سنیے، میں اس کے لیے تاشی ظہیر صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ شمع محفل چاندنی میں دوبارہ شروع کی ہے، آج روشن کی ہے اس کو۔ اور انہوں نے کہا ہے، کہتے ہیں کہ گزشتہ عہد کی یادوں کو پھر کرو تازہ، گزشتہ عہد کی یادوں کو پھر کرو تازہ، اور بجھے چراغ جلاؤ بہت اندھیرا ہے، بجھے چراغ جلاؤ بہت اندھیرا ہے۔ اور مقطع سے تھی ایک اچڑتی ہوئی نیند، تھی ایک اچڑتی ہوئی نیند زندگی اس کی، تھی ایک اچڑتی ہوئی نیند زندگی اس کی، فراق کو نہ جگاؤ بہت اندھیرا ہے، فراق کو نہ جگاؤ بہت اندھیرا ہے، سکوت شام مٹاؤ بہت اندھیرا ہے، سخن کی شمع جلاؤ بہت اندھیرا ہے۔ شکریہ بہت بہت۔ بہت اچھے محمود حسن صاحب۔ تو خواتین و حضرات، فراق صاحب کا کوئی شاگردی استادی کا سلسلہ نہ تھا، اور نہ ہی ان کی وابستگی کسی دبستان سے تھی، لیکن انہوں نے وسیم خیر آبادی جو امیر مینائی کے شاگرد تھے ان سے، اور ریاض خیر آبادی مشہور شاعر سے کچھ اصلاح لی تھی۔ فراق نے خود ہی کہا، میرا اپنا وسیع مطالعہ اور مشاہدہ ہی میرے استاد ثابت ہوئے، وہی کافی تھا ان کو۔ انہوں نے 650 سے زیادہ غزلیں کہی ہیں، یعنی دیکھیے آپ ان کا، اور سینکڑوں نظمیں اور رباعیاں بہت کہی ہیں، رباعیوں کے مجموعے ہیں اور رباعیوں کے لیے بڑے مشہور ہیں، تو کافی اہمیت رکھتی ہیں۔ وہ ایک روپ ہے ان کی کتاب جو انہوں نے خود مرتب کی ہے، اس میں عورت کے حسن کو جس طرح سے انہوں نے اس میں ڈسکرائب کیا ہے وہ دیکھنے والا ہے۔ لیکن غزل ان کا سب سے بڑا میدان ہے۔ انہوں نے غزل کے روایتی موضوعات، عشق و محبت، رومان، فراق و وصال، وفا و جفا کو نئی کیفیات اور نئی حیثیت کے ساتھ برتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، فراق شعر وہ پڑھنا اثر میں ڈوبے ہوئے، فراق شعر وہ پڑھنا اثر میں ڈوبے ہوئے کہ یاد میر کے انداز کی دلا دینا۔ میر تقی میر سے بڑے متاثر تھے اور اکثر ان کا انداز اپنایا انہوں نے۔ فراق کی خود نوشت تصنیفات اور مجموعوں کی ایک لمبی فہرست ہے، اور یہ شعری مجموعے یہاں قابل ذکر ہیں، جیسے شعلہ ساز ہے، روح کائنات، مشال، گل نغمہ جس پہ ان کو بڑے بڑے ایوارڈز ملے، روپ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، رباعیاں ہیں، اور غزلستان، شعرستان، چراغاں، پچھلی رات، گل بانگ وغیرہ۔ اپنی غزلوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں، ذرا سنیے گا، مجھے اپنی غزلوں میں ایک ایسے سہانے پن کو پیدا کرنا تھا جو نور کے تڑکے، سکوت نیم شبی، فطرت کے پس منظر اور پیش منظر، گھر اور گھریلو زندگی میں ہوتا ہے، اور جنسی زندگی کے اس شعور میں ہوتا ہے جو رام اور سیتا
सावित्री, राधा कृष्ण, शिव और पार्वती वगैरह वगैरह के पैदा करदा मर्द जन के बाहमी ताल्लुकात में ज़िंदा जावेद कर दिया गया। तो ये उनको बड़ा एडवांटेज ये था कि वो सिर्फ फ़ारसी अरबी के बैकग्राउंड से शायरी नहीं की उन्होंने, बल्कि उन्होंने संस्कृत और हिंदी और हर तरफ से बड़ा वसी एक कैनवस था उनका। जज्बे इश्क के बाद फितरत और मनाज़र फितरत से शेफ्तगी भी उनकी शायरी में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा बेख्वाबी यानी इंसोम्निया के मरीज़ हो गए थे परेशानियों की वजह से, वो अक्सर रात भर जागते थे और यूं रातों की पुरस्रारियत और वारदातें और अंधेरे में आने वाले ख्यालात और तख़य्युलात ने उनकी शायरी में बहुत जगह पाई। इस निस्बत से रात का तज़किरा आपने अक्सर गज़लों में देखा होगा, रात का तज़किरा जो है वो बहुत है उनकी शायरी में। तो उनके अक्सर अशार में मिलता है। एक शेर मुलाज़ा फरमाइए, तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। हम ऐसे में तेरी चादर की तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। और एक और शेर है, रात भी नींद भी कहानी भी, हाय क्या चीज़ है जवानी भी, हाय क्या चीज़ है जवानी भी। आइए, तो मूड बन गया है और अब एक उम्दा गज़ल गायकी के अंदाज में सुनते हैं मोहतरमा प्रिया सत्या से। आप भी हमारी बहुत देरीना दोस्त और करम फरमा हैं और एक अरसे बाद महफिल में आई हैं। खुश आमदीद प्रिया सत्या साहब। बहुत शुक्रिया। आवाज़ आ रही है? वाकई बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ दोबारा सबसे मिलके इतने दिनों के बाद, सालों के बाद। मैं भी बहुत देर के बाद कुछ सुनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो गलतियों के लिए माफ़ी चाहती हूँ। ये गज़ल आप सभी अच्छी तरह जानते होंगे, ये जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई हुई है। तो वैसे तो गज़ल काफ़ी लंबी है, लेकिन सिर्फ इसमें 3 अशार हैं। ओके, आपकी इजाज़त से। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन
जो जान और ईमान लेते हैं, निगाहें मिलते हैं, जो जान और ईमान लेते हैं, बहुत पहले से। फिराक अक्सर बदल कर भेस, मिलता है कोई काफिर। फिराक अक्सर बदल कर भेस, मिलता है कोई काफिर। कभी हम जान लेते हैं, कभी पहचान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, बहुत पहले से। तो बहनों और भाइयों, अब बात करते हैं फ़राख की शख्सियत के कुछ अनोखे और अछूते पहलुओं पर। वो बहुत बारोब, दबंग और महफिलों में छा जाने वाली शख्सियत के हामिल थे, जिसको टावरिंग पर्सनालिटी कहें, वो थे। उनकी आवाज़ में बहुत गूंज थी। ये एक पाटदार और गरजदार आवाज़ थी। गुफ्तगू का फ़न ऐसा कि पहरों दुनिया के किसी मौजू पर बेतकान बोल सकते थे। महफिलों की रौनक और मुशायरों को लूट लेने वाले थे। लोग उनके सामने हमतन गोश रहा करते थे। अपनी आँखों, चेहरे के उतार चढ़ाव और हाथों की हरकत से अपनी गुफ्तगू में इतना ज़ोर और वज़न डाल देते थे कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। भला की ज़राफ़त, बज़ला संजी और लतीफ़ा गोई उनके अंदाज़ का लाज़मी जुज़ थीं, लेकिन उनका पारा भी बहुत जल्द मामूली बातों पर चढ़ जाता था। मर्कूरियल वो टेम्परामेंट था उनका। दोस्तों के दोस्त, दुश्मनों के सख्त दुश्मन थे। लोगों को डांटना, फटकारना और गालियां देना भी उनकी आदत थी। और फिर एकदम से ठंडे हो जाना, बिल्कुल मोम हो जाना, पिघल जाना, वो भी। जोश और मजाज जो उनके करीबी दोस्त थे, उनसे उनकी कई बार झड़प और लड़ाई हो जाती थी। बैठक थी वहाँ पे कोई कॉफ़ी हाउस में। कई दिन बात बंद हो जाती इन लोगों से, ख़ासकर जोश से बड़ा झगड़ा होता था। लेकिन फिर शीरो शकर हो जाते, थोड़े दिनों के बाद माफ़ी मांग लेते और बात रफ़ा दफ़ा। लेकिन अंदर से दिल के बहुत अच्छे थे और ये सबको मालूम भी था। सब लोग जानते थे कि ये अभी इस वक्त बिगड़े हुए हैं, ठीक हो जाएंगे। अपनी निजी ज़िंदगी की चंद बेराह रवियों को छुपाने की बजाय उनका फ़ख्रिया यहाँ कर देते थे। खुद एतमादी और ख़ुद दारी बला की थी। जवानी में बहुत खुश पोशाक और बांके थे। बाद में अचकन, चौड़ा पायजामा और सफ़ेद मखमली टोपी, जो फ़िराक़ी टोपी भी कहलाई, उनका इम्तियाज़ी लिबास बन गए। हमेशा सिगरेट मुंह से लगा रहता था और मुसलसल कश पे कश लेते थे, और किसी भी महफिल में हों, और बिल्कुल जैसे एक सच्चा चेन स्मोकर होता है, वो थे। तो आइए हुजूर, अब यहाँ पर वक्त हुआ है कि फ़राख साहब की एक और गज़ल, दीदार में एक तुरफ़ा दीदार नज़र आया, सुनते हैं मोहतरमा मातलत शाजी से।
جو اس وقت زوم پہ ہیں، معطر شاہی صاحبہ عنایت فرمائیے۔ کاشی صاحب اب آواز بہتر آ رہی ہے؟ آواز بہتر آ رہی ہے؟ سب کو سلام، آداب، اور صدر صاحب کی اجازت سے فراق برقپوری کی یہ غزل میں تحت لفظ میں آپ کو پیش کرنا چاہتی ہوں، آپ کو اجازت ہے؟ دیدار میں ایک طرفِ دیدار نظر آیا، دیدار میں ایک طرفِ دیدار نظر آیا، ہر بار چھپا کوئی، ہر بار چھپا کوئی، ہر بار نظر آیا، ہر بار چھپا کوئی، ہر بار نظر آیا، چھالوں کو بیاباں بھی گلزار نظر آیا، چھالوں کو بیاباں بھی گلزار نظر آیا، جب چھیڑ پر آمادہ ہر خار نظر آیا، جب چھیڑ پر آمادہ ہر خار نظر آیا، صبح شب ہجراں کی وہ چاک گریبانی، صبح شب ہجراں کی وہ چاک گریبانی، ایک عالم نیرنگی ہر تار نظر آیا، ایک عالم نیرنگی ہر تار نظر آیا، ہو صبر کی بےتابی امید کی مایوسی، ہو صبر کی بےتابی امید کی مایوسی، نئے رنگ محبت بھی بیکار نظر آیا، نئے رنگ محبت بھی بیکار نظر آیا، اور جب چشم سیاہ تیری تھی چھائی ہوئی دل پر، جب چشم سیاہ تیری تھی چھائی ہوئی دل پر، اس ملک کا ہر خطہ تاتار نظر آیا، اس ملک کا ہر خطہ تاتار نظر آیا، تو نے بھی تو دیکھی تھی وہ جاتی ہوئی دنیا، تو نے بھی تو دیکھی وہ جاتی ہوئی دنیا، کیا آخری لمحوں میں بیمار نظر آیا، کیا آخری لمحوں میں بیمار نظر آیا، غش کھا کے گرے موسیٰ اللہ ری مایوسی، غش کھا کے گرے موسیٰ اللہ ری مایوسی، ہلکا سا وہ پردہ بھی دیوار نظر آیا، ہلکا سا وہ پردہ بھی دیوار نظر آیا، ذرہ ہو کہ قطرہ ہو خمخانہ ہستی میں، ذرہ ہو کہ قطرہ ہو خمخانہ ہستی میں، مخمور نظر آیا سرشار نظر آیا، مخمور نظر آیا سرشار نظر آیا، کیا کچھ نہ ہوا غم سے، کیا کچھ نہ کیا غم نے، کیا کچھ نہ ہوا غم سے، کیا کچھ نہ کیا غم نے، اور یوں تو ہوا جو کچھ بیکار نظر آیا، اور یوں تو ہوا جو کچھ بیکار نظر آیا، اور اے عشق قسم تجھ کو معمور عالم کی، اے عشق قسم تجھ کو معمور عالم کی، کوئی غم فرقت میں غمخوار نظر آیا، کوئی غم فرقت میں غمخوار نظر آیا، اور مختار ہے شب کٹ گئی فرقت کی دیکھا نہ فراق آخر، شب کٹ گئی فرقت کی دیکھا نہ فراق آخر، طولے غم ہجراں بیکار نظر آیا، طولے غم ہجراں بھی بیکار نظر آیا، اور دیدار میں ایک طرفے دیدار نظر آیا، ہر بار چھپا کوئی ہر بار نظر آیا۔